نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام خمس شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ومحمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ بنی الاسلام خمس، جو خیمہ اسلام ہے۔ میں اسلام کو محل کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا، اسلام کو بہت بڑی عمارت کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام کا تعلق محلات کے ساتھ نہیں، اسلام کا تعلق محلات سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق خیموں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز غرباء سے ہوا ہے اور یہ اسلام غریبوں تک رہ جائے گا۔ غربت سے، غریبوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اسلام کی، اور یہ غریبوں تک محدود رہ جائے گا۔ آج جتنے بھی یہ مالدار ہیں، یہ حکمران ہیں اور جو دنیا دار ہیں، اسلام سے کتنے بیزار ہیں، ان کی بیزاری کی وجہ سے آج مسجدوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اسلام کا جو خیمہ ہے اس کی تشبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ 5 بنیادی تنابیں ہیں خیمہ اسلام کی۔ سب سے آپ تھوڑی دیر کے لیے خیمے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ خیمہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے درمیان ایک بنیادی ستون کھڑا نہ کیا جائے۔ وہ جو بنیادی ستون ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا، اس کی ربوبیت کی گواہی دینا، اس کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے کی گواہی دینا،
اور اس گواہی کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ یہ دونوں گواہیاں جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ ہے یہ، آدھا نہیں۔ آدھا کلمہ ویسے بھی قبول نہیں ہے، پہلا آدھا جو ہے، پہلا آدھا وہ قبول نہیں ہے۔ اور جتنی اہمیت توحید کی ہے، شہادت توحید کی ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کلمہ رسالت کی ہے، کلمہ رسالت کی ہے۔ تو وہ بنیادی ستون، وہ اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت، نبوت اور رسالت کی گواہی دینا ہے۔ پھر جب یہ بنیادی ستون کھڑا ہو گیا، اب 4 بنیادی تنابیں ہیں، رسیاں ہیں، جسے کھینچ کر خیمہ وہ کھڑا کیا جاتا ہے، جن پر خیمہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ 4 بنیادی تنابیں کیا ہیں؟ پہلی تناب، پہلی رسی، وہ نماز کا قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ۔ پہلی رسی کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور دوسری تناب، دوسری رسی، دوسرا ستون، دوسرا پلر، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور تیسری تناب کیا ہے؟ تیسری تناب ہے صام رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور چوتھی تناب خیمہ اسلام کی، عمارت اسلام کا چوتھا ستون، وہ کیا ہے؟ وہ حج کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا۔ یہ 4 بنیادی رکن کلمہ شہادت کے بعد، کلمہ توحید کے بعد، کلمہ رسالت کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، یہ 4 بنیادی تنابیں، ستون، ارکان ہیں دین اسلام کے۔ آج انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے نا، اس پر ہم گفتگو کریں گے، بالکل تھوڑے سے وقت میں 2-3 باتیں وہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے روایات کو، آپ کی احادیث کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے تھوڑا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، اور سب سے زیادہ روایات کو، دین کو بیان کرنے والے وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انہیں جو حافظہ ملا ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی، تو آپ مجھ پر کرم فرمائیے، مجھے حافظہ عطا فرمائیے تاکہ میں آپ کی باتیں یاد رکھوں اور آگے پہنچاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو میرے سامنے پھیلاؤ۔ تعلق حافظے کے ساتھ ہے، لیکن حافظہ چادر کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے چادر ڈالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو ڈالا، دوسرا چلو ڈالا، تیسرا چلو ڈالا۔ اب 3 چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے حضرت ابی ہریرہ کی چادر میں، اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چادر کو کس انداز میں اٹھایا؟ یہ نہیں کہ خالی پڑی ہوئی ہے ویسے اٹھا کے کندھے پر رکھ لیے، نہیں، آپ نے ایک کونا پکڑا، دوسرا کونا پکڑا، تیسرا پکڑا، چوتھا پکڑا، اور چاروں کونوں کو پکڑ کر اکٹھا کر کے پھر اپنے کندھے پہ رکھا۔
یہ وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. خطبہ کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور آپ کا خطبہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا مضل لہ. یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور جب خطبہ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ لفظ ادا کیے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. یہ 3 بار یہ جملہ ادا کرنے کے بعد حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور آنکھوں سے چھما چھم آنسو گرنے لگے. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سروں کو انہیں جھکایا، اور مسجد نبوی کے اندر آہوزاری، سسکیاں، رونے کی آواز شروع ہو گئی. رونا شروع کر دیا. صحابہ کی عادت تھی کہ وہ نبی پاک کی اتباع کرتے تھے، نبی پاک کی اتباع کرتے تھے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے صحابہ اس پر عمل کرتے. اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ نے جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے نیا کرتا پہنا، بالکل نیا لباس پہنا، اور لباس پہن کر جب آپ نے اپنے آستینوں کی طرف دیکھا نا تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ کینچی لاؤ اور اس کو کاٹ دو. یہاں سے وہ آستین جو ہے قمیض کی وہ کاٹ دی. ایک طرف کاٹ دی تو پھر دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف بھی کاٹ دی. تو کہنے لگا ابا جان یہ نیا کرتا ہے، آپ کیوں کاٹ؟ چلو ایک طرف کاٹ دیا ہے تو کافی ہو گیا ہے، تو آپ دوسری طرف سے بھی کاٹ رہے ہیں. تو فرمایا بیٹا میں نے اپنے آقا مولا کو ایک دن اسی طرح دیکھا تھا کہ دونوں آستینیں ان کی دونوں قمیض کے یہ حصے جو کاٹے ہوئے تھے. میں یہ نہیں دیکھ رہا قمیض نہیں ہے یہ پرانی ہے، میں تو اپنے آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. صحابہ رونے لگے نبی پاک کو دیکھ کر. تو تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو اب آپ کے چہرے پر خوشی تھی، بشاشت تھی، انوار و تجلیات کا ایک مجمع تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوش ہو رہے تھے. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوش دے کر ہماری کیفیت کیا تھی کہ ایک طرف ہمیں سارے مدینے کے سرخ اونٹ دے دیے جاتے، وہ سارے مدینے کے سرخ اونٹ ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمارے نزدیک وہ اہمیت رکھتی ہے. نبی پاک کا خوش کرنا صحابہ کتنی اہمیت رکھتے تھے اس کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی نبی پاک کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بھی تشریف فرما ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، بات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. نبی پاک کی خوشی کی اہمیت کیا ہے کہ جس بات سے نبی پاک خوش ہوتے ہیں اس عمل کی اہمیت، اس کی قیمت صحابہ کی نگاہ میں کیا ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر نبی پاک خوش ہوئے تو پاس ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے عبداللہ ایک سودا کرو مجھ سے.
فرمایا کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ آج جو تو نے نیکی کمائی ہے نا، نبی پاک کو خوش کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کر کے، آپ کو خوش کر کے جو تو نے نیکی حاصل کی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور آج کی یہ نیکی عمر کو دے دو۔ آج کی یہ نیکی جو آپ نے کمائی ہے نبی پاک کو خوش کر کے، یہ ایک نیکی مجھے دے دو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ یہ اہمیت ہے صحابہ کی نگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی۔ اور نبی پاک خوش کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کا امتی نیک کام کرتا ہے، اس وقت نبی پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر آپ کے چہرے پر خوشی تھی، خوش چہرہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جو شخص اسلام لانے کے بعد نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کا، اور پھر 7 بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے، 7 بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے، اجتناب کرتا ہے، ان گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پہلا رکن وہ نماز ہے اور دوسرا رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ 700 مقامات پر اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پڑھیں، 700 جگہ پر اللہ رب العزت نے بالواسطہ یا بلا واسطہ نماز کی اہمیت، ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ 700 مقام پر نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے، اور 32 آیات ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر جس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے، ایک جملہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن 32 مقامات پر اللہ رب العزت اپنے حقوق بھی بیان کر رہا ہے اور مخلوق کے حقوق کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کی، 5 کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، آپ اگر ان پر غور کریں تو زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے، روزہ ماہ رمضان کا یہ بھی فرض ہے، اور حج یہ بھی فرض ہے۔ لیکن ان ساری عبادات کو اللہ رب العزت نے معلق کیا ہے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں کس پر؟ جو ماہ رمضان کو پائے، جو ماہ رمضان کو پائے اس پر روزے فرض ہیں، اور پھر وہ صحت مند ہو، وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو، اس پر روزے فرض ہیں، اور سال میں ایک بار، سال میں ایک بار۔ اور پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے کس پر؟ جو مسلمان ہو، پہلی شرط زکوٰۃ کی فرائض، اس کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہیں، آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ چوتھی شرط کیا ہے زکوٰۃ کی، اس کی فرضیت کی؟ اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ صاحب نصاب بنتا ہو، اور اس کا مال مال نامی ہو، یعنی وہ بڑھنے والا مال ہو، اس کا مال بڑھ رہا ہو، اور پھر اس مال پر ہولان ہول، یعنی کہ پورا سال
گزر چکا ہو اور وہ مال قرضے سے پاک ہو۔ یہ شرائط ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے۔ اب یہ ساری شرطیں اگر پائی جائیں گی تب زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، اور اس کے بعد سال میں ایک بار زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ روزے سال میں ایک ماہ، زکوٰۃ ایک بار۔ حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو اور سفر کرنے کے قابل ہو، مال اس کے پاس ہو، اور زندگی میں ایک بار۔ اور یہ سارے کے سارے احکام نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزے ہوں، ان سب کی فرضیت کا اعلان زمین پر ہوا ہے۔ سب کی فرضیت کا اعلان زمین پر ہوا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر، اپنی ذات کا قرب دے کر، بلندیوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم جاری کیا ہے۔ ساری عبادتیں زمین پر جاری کی گئی ہیں اور نماز کو آسمان پر جاری کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی مدینہ المنورہ میں، روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے مدینہ المنورہ میں، اور نماز ابھی ہجرت نہیں کی، معراج کی رات آسمانوں پہ بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو نماز کی فرضیت دی۔ زکوٰۃ سال کے بعد ایک بار اپنے جو مال ہے اس سے انسان اپنے مال کو طیب کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، اور اپنے مال کو تحفظ دینے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور تمہارے مال کا تحفظ کرتی ہے یہ زکوٰۃ۔ اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر ان کا کسی وجہ سے مال ضائع ہو گیا ہے، لوٹ لیا گیا ہے، تو وہ مطمئن رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارا مال لٹ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، کہتے ہیں نہ ہمارا مال ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے مال سے زکوٰۃ دی ہے۔ اور شریعت نے، اسلام نے زکوٰۃ دینے کے بعد مال کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے، ہمارا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا مال ان کو واپس مل جاتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، فی اموالہم حق معلوم للسائل، اللہ فرماتا ہے یہ جو مالدار ہیں ان کے پاس جو مال ہے نا، یہ سائلین کے لیے، جو غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کا یہ حق ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے کر ان پر احسان نہ کرے، ان پر احسان نہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ان کا حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی اور بنیادی خرابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جب دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، تو اس مانگنے والے کو، جس کو دیا جاتا ہے اس کو جھڑکتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عجیب طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں ہم۔ پہلی بات قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تمہارے پاس سائل آئے، مانگنے والا آئے تو کبھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم، قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر سائل گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے نا، گھوڑے پر، اس دور کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آتا ہے تو تمہیں حکم نہیں کہ تم اس کو جھڑکو اور کہو کہ تمہارے پاس یہ قیمتی گھوڑا ہے، ہٹا کٹا ہے اور تو مانگ رہا ہے، نہ۔ اور دوسری طرف شریعت کا کیا حکم ہے اور کیا بات ہے کہ جو ناحق مانگتا ہے،
بلا ضرورت مانگتا ہے، پیشہ ور گداگر جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث نبوی کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ جو بلا ضرورت اپنا ہاتھ دستے سوال دراز کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کے آگے اتنے بڑے ناخن بڑھائے گا کہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچے گا وہ۔ یہ بلا ضرورت مانگنے کی اللہ رب العزت کا محبوب اور اسلام اور قرآن جو ہے وہ کس انداز میں اس کی بات کر رہا ہے کہ بلا ضرورت جو مانگتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بلا ضرورت مانگتے ہیں، وہ پیشہ ور گداگر ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا حقدار کون ہے۔ یہ مانگنے والے آپ سب جانتے ہیں، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان کی عادت کیا ہے کہ گھر کے سارے افراد مانگتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور پھر اس مال کو جو صدقہ خیرات بیچتے ہیں اور جو حقدار ہیں ان کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے، اور جو معاشرے کے واقعی حقدار ہیں ان لوگوں کو حق دینا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ان کا حق ہے۔ دیکھیں نماز ہے، نماز کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے مساجد کا اہتمام کیا ہے، مساجد کا حکم دیا ہے۔ سجدہ کہاں ادا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر۔ اب مسجد کی تعظیم ہے، حرمت ہے، اس کا ادب و احترام ہے، اور جو حدیث پاک میں آتا ہے، شریعت کے اندر آتا ہے، جو جان بوجھ کر مسجد کی توہین کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ کیوں کفر ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک عام رکن، عام عبادت، عام فرض جسے نماز کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کی جگہ ہے مسجد۔ مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مسجد کی توہین کرتا ہے تو کفر ہے، جان بوجھ کر جو اگر توہین کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ یہاں نماز ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی تعظیم کیوں ہے، توقیر کیوں ہے؟ اس لیے تعظیم و توقیر ہے کہ اس کے اندر جو فرضیت روزہ ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ماہ رمضان کی توہین کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، کیونکہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو روزہ فرض ہوتا ہے اس فرضیت کا محل ہے یہ رمضان۔ اسی طرح حج ہے، فرض ہے، اور جو کعبے کی توہین کرتا ہے، مزدلفہ کی توہین کرتا ہے، عرفات کی توہین کرتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ، مزدلفہ، عرفات، مینا، یہ سارے مقامات جو فرضیت حج ہے اس کی ادائیگی کا محل ہیں۔ جس جگہ فرض نماز کی ادائیگی ہو اس جگہ کا احترام ضروری ہے۔ جس مہینے کے اندر ماہ رمضان کے روزے ادا ہوں اس مہینے کا ادب و احترام یہ ضروری ہے۔ کعبۃ المکرمہ، مینا، مزدلفہ، عرفات جہاں حج ادا ہوتا ہے اس کی تعظیم و توقیر ضروری ہے، اور جہاں زکوٰۃ کی فرضیت ادا ہوتی ہے ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کہاں ادا ہوتی ہے؟ غریب پر، مسکین پر، مسافر پر، جو شریعت کے اندر 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، اور ہم ان کی توہین کرتے ہیں۔ جس طرح مسجد کی تعظیم واجب اور ضروری ہے، جس طرح کعبہ کی تعظیم اور توقیر واجب اور ضروری ہے، جس طرح ماہ رمضان کی تعظیم اور توقیر واجب ضروری ہے، اسی طرح جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس مسکین اور غریب کی توقیر اور تعظیم بھی ضروری ہے۔ ہم اس کو بے عزت نہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک بیان کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان صدقہ واجبہ، یہ صدقہ واجبہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی۔ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، نافلہ اور واجبہ۔ جو عام ہم صدقہ دیتے ہیں یہ نافلہ ہے، اور جو صدقہ واجبہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی ہے، وہ فطرانہ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ واجبہ ادا کرتا ہے
زکوٰۃ دیتا ہے تو جو زکوٰۃ کا حقدار ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے ہاتھ پر پہنچنے سے پہلے آپ کا یہ صدقہ، آپ کی یہ زکوٰۃ اس غریب اور اس مسکین کے ہاتھ پر پہنچنے سے پہلے یہ آپ کا صدقہ اللہ رب العزت کے ہاتھ پر پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ پر پہنچتا ہے۔ تو آپ کس طرح توہین کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی تحقیر کر سکتے ہیں؟ وہ صدقہ اس کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جب آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ہتھیلی پر پہنچتا ہے یہ صدقہ، اور یہ بڑھتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، یہ بے شک وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنا بڑھتا ہے کہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، پہاڑ کی مانند وہ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو جو اس زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کی تحقیر نہ کریں، ہم ان کی توہین نہ کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ دیکھیں نا، اگر یہ غرباء اور مساکین نہ ہوتے، زکوٰۃ لینے والے نہ ہوتے، تو ہم یہ زکوٰۃ کہاں ادا کرتے؟ ہم پر یہ فرض ہمارے سروں پر بار نہ رہتا۔ تو کتنا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ان ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے۔ اور ڈرو اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے۔ وہ تو قادر ہے نا، بے نیاز ہے۔ اگر وہ تمہیں لینے والا بنا دے تم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو یہ زکوٰۃ ہر سال مسلمان پر، آزاد پر، عاقل پر، بالغ پر، جس کے پاس مال ہو اس پر فرض ہے۔ اور سب سے بہترین مقام، سب سے بہترین وقت عام دنوں کے جب سال پورا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہی آپ زکوٰۃ دیں، جب بھی سال ہولان ہول، جو ایک شرط ہے کہ پورا سال اس مال پر گزرا ہو، اور جب بھی وہ پورا سال گزر جائے گا اس وقت وہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بہترین جو دن ہیں، ایام ہیں، وہ ماہ رمضان کی ہیں۔ یہ بہترین ایام کیوں ہیں؟ کہ عام دنوں کے اندر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا ثواب ایک ہوتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے، 7 گنا ہوتا ہے یا 10 گنا ہوتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کے اندر کوئی عبادت کی جاتی ہے تو ماہ رمضان کے اندر عبادت کا ثواب کیا ملتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا کر دیا جاتا ہے، 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو انسان نوافل پڑھتا ہے نا، ان نوافل کا ثواب اللہ رب العزت فرائض جتنا دیتا ہے، فرض جتنا ثواب دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان آ رہا ہے، قبل اس سے کہ ماہ رمضان آئے اور اس کے اندر ہم تیاری کریں۔ اس وقت ہے، قوم مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، امت مسلمہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تو اپنے محلے داروں کو، ہمسایوں کو، اپنے قریب والوں کو جان کر، دیکھ کر، پرکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر چپکے کے ساتھ اپنا جو فریضہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم وہ ان تک پہنچا دیں، تاکہ یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔